السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ کاف کی آیت نمبر 41، 42، 43 اور 44 ہوگا۔ 4 آیتیں انشاءاللہ پڑھیں گے، رکوع پورا ہو جائے گا۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او یا یصبح، وہ ہو جائے۔ کل بھی یہ آپ نے پڑھا تھا سواد باہا، صبح والا، جو اردو میں صبح شام ہوتا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ اصل میں یہ جو صبح کام ہوتا ہے کوئی، اس کے ہونے کو کہتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت کے گزرنے کے ساتھ یہ کسی کام کے ہونے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ تو یا کے معنی وہ یصبح، وہ ہو جائے، ماؤہا، اس کا پانی، ماں پانی کو کہتے ہیں، آپ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ غوراً، گہرا، فلن، تو ہرگز نہ، فا کے معنی تو، پس، لن، ہرگز نہ، تستطیع، تو استطاعت رکھے گا۔ جو پہلے والا تا، اس کا معنی تو استطاعت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ الف سین تے، تو الف تا عین تے آتی، استطاعت، طاقت، قوت۔ تو استطاعت ہرگز نہیں رکھے گا، لہو، اس کو، طلبا، طلب کرنے کا، ڈھونڈ لانے کا۔ یہ جو طلب ہے، ہم کہتے ہیں مجھے اب گرمی ہے، پانی کی طلب ہے۔ طلب کا معنی ڈھونڈنا، چاہنا۔ تو اسی لیے طالب علم کہتے ہیں جو علم کی طلب رکھتا ہو، جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے۔ جیسے ماشاءاللہ آپ قرآن کے علم کی طلب رکھتے ہیں۔ با محاورہ ترجمہ سنیے۔ یا اس کا پانی گہرا ہو جائے اور تو ہرگز اس کو ڈھونڈ لانے کی طاقت نہ رکھے یا استطاعت نہ رکھے گا۔ وہ ہیتا، اور گھیر لیا گیا۔ وہ ہیتا کو دیکھیں تو اردو کا لفظ احاطہ، الف ہے، الف تو ہیتا، احاطہ۔ احاطہ کیا ہوتا ہے؟ گھیرنا۔ ریاضی میں احاطہ نکالتے ہیں، اور دیہاتوں میں کہتے ہیں یہ فلاں، یہ جانوروں کا احاطہ ہے۔ احاطہ جو گھیری ہوئی جگہ ہوتی ہے، چار دیواری وغیرہ ہو، یا فوجیں احاطہ کر لیتی ہیں، مخالف فوج کا محاصرہ کر لیتی ہیں۔ اور گھیر لیا گیا بے ثمر ہی، اس کے ثمر کو، ثمر کے معنی پھل، یہ بھی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ فاصبح، تو اس نے صبح کی، یعنی اس کی صبح ہوئی یا وہ ہو گیا۔ کون؟ جو مالک تھا۔ وَيُقَلِّبُ، وہ ملتا ہے۔ یا کے معنی وہ، قلب، ملنا، جیسے ہاتھ ملنا ہوتا ہے، الٹ پلٹ کرنا۔ یہ بہت عجیب آپ کو معنی بتانے لگا ہوں۔ یہ جو قلب ہے، قلب کے معنی دل ہوتا ہے۔ جیسے قلب کا وارڈ ہوتا ہے دیہاتوں، اس میں اسپتالوں میں امراض قلب لکھا ہوتا ہے، جہاں دل کی مرض ہوتی ہے، مرضیں ہوتی ہیں، چیک کی جاتی ہیں، تو قلب دل کو کہتے ہیں۔ اور ملنا کیسے ہوا؟ اس کا معنی اصل میں دل کو، قلب کو، قلب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی نیچے اس کی اڑان ہوتی، کبھی فوراً بدل جاتی سوچ، کہیں اور اڑان ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو قلب کہتے ہیں۔ انقلاب بھی اسی سے ہے۔ انقلاب تبھی آتا ہے، پہلے اور حالت ہوتی ہے، پھر اور حالت ہو جاتی ہے اس کے اپوزٹ۔ تو دل کی سوچ بھی کبھی زمین پہ، کبھی آسمان پہ، کبھی یہاں بیٹھے امریکہ میں، اور کبھی اپنے گھر میں۔ تو اس کا معنی الٹ پلٹ کرنا۔ تو ہاتھوں کو الٹ پلٹ کیا جائے تو ملا جاتا ہے۔ ہاتھوں کو ملنا، ہتھیلیوں کو ملنا، یہ افسوس کی علامت ہے۔ کف ہے، اپنی دونوں ہتھیلیاں۔ کف کہتے ہیں ہتھیلی کو۔ علامہ، اس پر جو، انفقا، اس نے خرچ کیا۔ انفاق کو دیکھیں تو اردو میں ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، یا پھر بیوی کے خرچے کو نانو نفقہ کہتے ہیں۔ یہ وہی نفقہ ہے، انفاق، خرچ۔ فی ہا، اس میں، وہیا، اور اس حال میں، خاویتن، گرا ہوا، خاویہ۔
अला उरूशिहा, अपनी छतों पर। जैसे दरख्तों की छतरियां होती हैं ना, फलदार जो दरख्त हैं, अगर वो गिर जाएं टूट कर छतरी के बल, तो हम कहेंगे अरश, ऊंची जगह को कहते हैं ना, छत को कहते हैं अरश। अल्लाह सुबहाना हुआ ताला की अरश को भी अरश इसलिए कहा जाता है कि उसने बहुत घेरा हुआ है, और अरबी में छत को भी अरश कहते हैं। तो उरूशिया, उनकी छतरियां, उनकी छतें, किन की? दरख्तों की। वयकूलू, और वो कहता था कौल से, या लईतनी, है काश में, ये आप कई बार पढ़ चुके हैं, लम ना उशरिक, शिरक करता, काश मैं शरीक ना बनाता। उशरिक को देखें, शीन रे काफ में मौजूद है, ये लगा दे शरीक बन जाएगा। बेरब्बी, अपने रब के साथ। अहादा, अहादा किसी एक को, काश मैं किसी को भी अपने रब के साथ शरीक ना करता। लंबी आयत है, बा मुहावरा तर्जुमा सुन लीजिए। उसके फल को घेर लिया गया, तो उसने जब सुबह की, यानी सुबह हुई, तो वो दोनों हथेलियों को मलता है उस खर्च पर जो उसने किया, और इस हाल में था कि वो अपनी छतों पर, यानी दरख्त अपनी छतरियों पर गिरे हुए थे, और वो कहता था, है काश मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना ठहराता। वलम, और ना, तकुल्लहू, तकुन, ना हुई, कुन फायकून आप बार बार पढ़ चुके हैं, कुन कान, ये वही लफ्ज है, ता तो मुअन्नस की लामत है, तकुन हुई, लहू उसके लिए, तकुल्लहू मिला के पढ़ेंगे, फ़ियातन, फ़ियातुन, फ़िया जमात, फ़ियातुन यंसुरूनहू, वो कोई जमात, वो सब उसकी मदद करते, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, दून सिवा को कहते हैं, तो अल्लाह के सिवा कोई जमात ना हुई जो उसकी मदद करती। वमा काना, और ना था वो, मुंतसिरा, बदला लेने वाला या मदद करने वाला। ये नासारा से भी बन सकता है, नून स्वाद रहा, नुसरत और नासिर और नसीर, ये सारे लफ्ज निकल सकते हैं यहाँ से, मददगार। तो मुंतसिरा, जो मदद कर सके, मदद हासिल कर सके, या मदद कर सके भी इसका माना बन सकता है। तो ना कोई जमात उसकी मदद कर सकी, ना वो अपने आप की मदद कर सका, और इसका माना यह भी है बदला लेने वाला, और ना वो बदला लेने वाला था। आज के सबक की आखिरी आयत, हुनालिका, वहां, अल वलायतु, वलायत, हुकूमत, सरपरस्ती जो वली से है, लिल्लाहिल हक, सच्चे रब की है, हुवा वो खैरुन, बेहतर, खैर, सवाब, सवाबा, सवाब हम उर्दू में भी कहते हैं, सवाबम, व खैरुन उक़बा, और बेहतर अंजाम की रूह से, उक़बा बदले की रूह से। आकबत हम बोलते हैं दुनिया और आकबत, दुनिया ये जहान है, आकबत आखिरत का जहान है, तो उक़बा। और हम अकब भी कहते हैं पीछे को, तो ये दुनिया पीछे आने वाली है इस दुनिया के जो क़यामत के बाद आएगी, इसलिए अकब आप इसको कह सकते हैं, जहां अंजाम होना है। बा मुहावरा तर्जमा देखिए, वहां, वहां से मुराद इस बात से साबित हुआ कि एक अल्लाह सच्चे की हुकूमत है, और वो बेहतर सवाब और बेहतर अंजाम की रूह से है, यानी जो अल्लाह करता है वो बदला भी बेहतर देता है और अंजाम भी बेहतर होता है। आज का सबक पूरा हुआ, आइए हम इसकी मुख्तसर तफसीर देखते हैं। हमारे रब ने आज के सबक में क्या इरशाद फरमाया है। कल ये मुकालमा चल रहा था उस नेक आदमी का और उस आदमी का जो अपने बागात पर और अपनी दौलत पर और अपने ग्रोह जत्थे पर बड़ा फख्र करता था। तो ये नेक आदमी उसको बता रहा था कि अगर ये आसमान से तेरे बाग पर कोई मुसीबत आन पड़े, अजाब आ जाए, तो फिर ये सुबह चटियल मैदान हो जाए। ये आपने कल पढ़ा था, इसको साथ ही मिलाएंगे। आगे वो कहता है, या सुबह तक पानी इतना गहरा हो जाए कि तू उसको ढूंढ ही ना सके। अगर अल्लाह जमीन को हुक्म दे दे कि पानी को नीचे खींच ले, तो पानी बाहर ही नहीं आएगा, फसलें तबाह, इंसान तबाह।
وہ کہتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پانی اتنا گہرا ہو جائے کہ تو پھر اس کو ڈھونڈ نہ سکے، اس کی طاقت ہی نہ ہو تجھ سے تیرے اندر۔ آگے پھر جو اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا جو شرک کرنے والا تھا، اللہ فرماتا ہے پھر اس کے باغ کو گھیر لیا گیا، اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا۔ کس نے گھیر لیا؟ اللہ کے عذاب نے۔ اور اس نے اس حالت میں صبح کی کہ اس کے درخت جو تھے اپنی چھتریوں کے بال اونچے گرے ہوئے تھے، الٹے گرے ہوئے تھے، اور وہ اپنے ہاتھ مل رہا تھا۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ہاتھ ملنا، کسی چیز کے سے ہاتھ ملنے کا مطلب ہے کہ افسوس ہونا۔ تو وہ اپنے ہاتھوں کو، دونوں تھیلیوں کو الٹ پلٹ کرتا تھا، ملتا تھا اس خرچ پر جو اس نے کیا تھا، باغ پر جو خرچ کیا تھا، جو محنت کی تھی، جو پیسہ لگایا تھا، اس سب کی بات۔ اب اس نے صبح آ کے دیکھا، جب اس کے گمان میں ہی نہیں تھا کہ میرے باغ کو کچھ ہو سکتا ہے، تو وہ اس کی کوئی چیز ہی نہیں بچی باغ کی، تو پھر وہ ہاتھ ملنے لگا اور ساتھ ہی کہنے لگا کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اب یہ دیکھیے، یہاں اس نے اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کیا۔ وہاں پر یہ سبق میں غور کیجئے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے باغ کو اللہ نے بھی بنایا ہے، یا کوئی اور بھی کسی اور کی وجہ سے، فلاں کی وجہ سے میرا باغ اتنا اچھا ہے، یہ نہیں کہا۔ اس نے یہ کیا کہ میرے باغ کو کوئی تباہ ہی نہیں کر سکتا، یعنی جو اللہ کی طاقت تھی اس میں اس نے اپنی جو اس کے وسائل تھے اس کی طاقت کو سامنے لایا ہے کہ میرے وسائل اتنے ہیں، مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے اس کو شرک شمار کیا ہے۔ اگر کوئی جو کام اللہ کرتا ہے وہ کام ذہن بنا لے کوئی بندہ کہ میری دولت کرتی ہے، یا میرے رشتہ دار کرتے ہیں، میرا گروہ کرتا ہے، میرے بیٹے میری جماعت کرتی ہے، تو یعنی عزت مجھے ملی ہوئی ہے میرے بیٹوں کی وجہ سے، کوئی یہ کہنا شروع کر دے یا برادری کی وجہ سے، تو عزت تو اللہ دیتا ہے۔ یا کوئی یہ کہے کہ جو مجھے عزت ملی میرے پیسے کی وجہ سے ملی، لوگ تو اس لیے عزت کرتے ہیں، تو بھئی عزت تو اللہ دیتا ہے۔ کتنے لوگ پیسے والے ہیں جو پیسے ہونے کے باوجود ان کی عزت نہیں ہے، لوگ ان کو منہ پہ کہتے ہیں کہ تم صحیح لوگ نہیں ہو۔ تو اس لیے جو اللہ نے کرنا تھا وہ کسی اور میں ڈالنا یہ شرک ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ کاش میں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا، اور پھر کوئی جماعت اللہ کے علاوہ اس کی مدد کو بھی نہ آئی، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا، نہ وہ کوئی بدلہ لے سکا۔ اللہ سے کیا بدلہ لے سکتا تھا؟ جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے تو کیسے بدلہ لیا جا سکتا ہے؟ ثابت ہوا ہنالکا، وہاں یعنی اس کا عربی میں جب ہوتی، اس سے ثابت ہوا بھی اس کو کہتے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی بریکٹ میں کہ سچے اللہ کی ولایت ہے۔ ولایت کیا ہوتی ہے؟ ولی، سرپرستی۔ ہم کہتے ہیں نا کہ باپ لڑکی کا ولی ہوتا ہے، جب نکاح ہوتا ہے تو ولی کو بلاؤ جی، وہ اس کا سرپرست ہے، وہ اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ تو اللہ کی ولایت ہے، سچے اللہ کی، اور وہی بہتر ثواب دینے والا ہے، اور وہی بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ یعنی جو کوئی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا کہ میرا اللہ جو ہے وہ میرے لیے اچھا کرے گا، تو اس کا انجام بھی بہتر ہوگا اور اس کو اس کا بدلہ بھی اچھا ملے گا۔ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو نعمتیں، جو مال و دولت، جو اولاد، جو خوبصورتی، جوانی، جو تندرستی، جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہمارا ہر وقت یہ ذہن رہنا چاہیے کہ یہ میرے اللہ کی مہربانی ہے، تو اس لیے مجھے ملا ہے۔ اگر وہ نہ چاہے تو آپ سے زیادہ نیک لوگ بیمار پڑے ہیں، آپ سے زیادہ امیر لوگ بڑے تنگ ہیں، تو یعنی اللہ پر نظر رکھنی کہ یہ اللہ نے دیا ہے، جب وہ چاہے گا دے گا، جس کو چاہے گا دے گا، جس کو نہ چاہے گا نہیں دے گا۔ اور یہ نہ کہنا کہ جو میرا عروج ہے اس کو زوال نہیں ہو سکتا، کو لا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تو ایک سیکنڈ میں، پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، اور وہ دیکھ لیں کئی لوگ جو کروڑ پتی تھے، چند سیکنڈ کے اندر وہ ان کے پاس کوڑی بھی نہیں تھی، سارا کچھ تباہ ہو گیا۔ تو اس لیے اللہ ہی کا سارا مال ہے، اور اللہ ہی کی مہربانی، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں اس میں۔
اور ساری مخلوقات اللہ سے ہی مانگتی ہے۔ تو یہ ثابت ہوا کہ اللہ ہی کی ولایت جو ہے وہ سچی ولایت ہے اور فائدے مند ولایت ہے، اور اللہ کسی کو پکڑنا چاہے، جیسے اس باغ والے کو پکڑا، تو کوئی اور آ کے اس کو چھڑا نہیں سکتا، نہ کوئی اس کا دھڑا، نہ اس کی جماعت، نہ اس کا کوئی لوگ، نہ اس کے بیٹے، نہ اس کا مال و دولت۔ تو یہ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب